بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شادی کو لے کر لڑکیاں بہت سے خواب دیکھتی ہیں، بہت سے سپنے سجاتی ہیں۔ خاص طور پر پہلی رات کا متعلق لڑکیوں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے۔ شرم و حیا کے ساتھ ساتھ شوہر کے پیار و محبت کے بول کا تصور کرتے ہی لڑکیاں کانوں تک سرخ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھی اپنی پہلی رات کو لے کر بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اور جو کچھ سن رکھا تھا، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ میری کہانی سننے کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا کہ میرے ساتھ صحیح ہوا تھا یا غلط۔ کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا میرے حق میں یہ سب ٹھیک تھا؟ میری کہانی ضرور سنیے گا۔ میرا نام شبانہ تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ میرے سامنے رنگ میں بھی چمک تھی۔ نئے نقش دیکھے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ہر شخص کی گورے رنگ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میرا رنگ نہ جانے کیوں سانولا تھا، جبکہ میرے اماں اور ابا دونوں ہی گورے چٹے تھے۔ میری سانولی مجھے گورے ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنی رنگت سے مکمل مطمئن تھی، مگر اماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے نئے ٹوٹکے کرتی رہتی تھی۔ میری اسکن تو بہت اچھی ہو جاتی تھی، مگر رنگت بالکل نہیں بدلتی تھی، کیونکہ میری رنگت پیدائشی ہی سانولی تھی، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ رنگت دیکھ کر میری ماں بہت پریشان ہوتی تھی۔ وہ کہتی کہ تیری عمر کی خاندان کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے، لیکن تیرے لیے ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی نہیں آیا۔ ایک دن ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کے توسط سے میرے لیے ایک رشتہ آیا تو اماں نے سارا گھر چمکا کر رکھ دیا۔ خود ہی بہت سارے لوازمات بھی تیار کیے اور مجھے سختی سے کہہ دیا کہ کوئی بھی پوچھے تو کہہ دینا کہ سب تو نے کیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، لیکن اماں نے یہی بس نہ کی، بلکہ زبردستی مجھے پاؤڈر بھی بھجوا دیا اور فیشل وغیرہ بھی کروا دیا، بالوں کی کٹنگ بھی کروا دی۔ اماں کو میری شادی کی اس قدر جلدی تھی کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ راہ چلتے کسی لڑکے کو پکڑ کر میرا نکاح پڑھوا دیں۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ میری رنگت ویسے ہی سانولی تھی، دوسرا اگر میری عمر بھی نکل گئی تو میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ مجھے دیکھنے کے لیے آنے والی عورتیں بہت ہی گوری چٹی اور خوبصورت تھیں۔ یقیناً ان کا بھائی بھی ان کے جیسا ہی خوبصورت ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اپنا دل بنا لیا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر انکار کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی، مگر پھر بھی تھی تو لڑکی، ہر بار ریجیکٹ ہونے پر تکلیف ہوتی تھی، مگر میں ظاہر نہیں کرتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے جب بھی مجھے دیکھنے کے لیے کوئی آتا تو منع ہی کر کے چلا جاتا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان لوگوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں انہیں پسند آ گئی ہوں اور وہ لوگ جلد ہی اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی جو تصویر انہوں نے جاتے جاتے اماں کو پکڑائی، وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک گورا چٹا، لمبا چوڑا، خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کیسے کوئی مجھے اتنے خوبصورت لڑکے کے لیے پسند کر سکتا ہے، جبکہ آج تک تو معمولی شکل و صورت والے لڑکوں کے گھر والوں نے بھی مجھے دیکھ کر انکار ہی کیا تھا۔ لیکن پھر دوسرا خیال مجھے یہی آیا کہ یقیناً لڑکے میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ضرور موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے مجھے پسند کیا ہے۔ یہی بات جب میں نے اماں سے کہی تو میری بات سن کر اماں مسکراتی اور کہنے لگیں کہ پاگل لڑکی، وہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تمہارے ابا نے ساری معلومات حاصل کی ہیں، لڑکا بہت ہی اچھا ہے، نوکری بھی بہت اچھی ہے، اور لوگوں کو بس شریف گھرانے سے لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے تمہیں پسند کر گئے ہیں۔ اماں تو اس طرح مطمئن تھی جیسے اس لڑکے کو اماں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں خطے کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ اماں سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر سچ بات تو یہ تھی کہ اتنا خوبصورت شخص دیکھ کر میرا بھی دل آ گیا تھا۔ لڑکے کی سب بہنیں شادی شدہ تھیں اور ان کی اماں کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، اسی لیے وہ جلد سے جلد اپنے بھائی کی شادی کر کے اس کا گھر بسانا چاہتی تھیں۔ اماں بار بار مجھے یہ کہہ کر مطمئن کرتی رہتی، تم اکیلی راج کرنا، لڑکا بالکل اکیلا رہتا ہے، اس کی ساری بہنیں شادی شدہ ہیں اور ماں باپ بھی حیات نہیں ہیں، کوئی تو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو تمہارے پھوہڑ پن پر کوئی اعتراض ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت کام چور اور پھوہڑ تھی، جو کام کرتی وہ الٹ ہو جاتا۔ مجھے تو بس ٹی وی دیکھنے اور سونے میں ہی مزہ آتا تھا۔ جب گھر کا کوئی کام کرنا ہوتا پوری آواز میں میوزک لگا دیتی اور ناچتے گاتے کام کرتی،
और फिर सब कुछ ख़राब हो जाता। इसीलिए इससे ससुराल के मिलने पर अम्मा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, वरना अम्मा को हमेशा यही लगता था कि कहाँ मुझे रुखसत करेगी और मैं अगले ही दिन वापस आ बैठूंगी। 1 महीने के अंदर अंदर अम्मा ने दिन रात लगाकर सारी तैयारियां पूरी की। शादी से 15 दिन पहले ही अम्मा ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। अम्मा मुझे किसी नामहरम के सामने भी नहीं आने दे रही थी कि दुल्हन के चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। मुझे अम्मा की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तो अपनी शादी में खूब हल्ला गुल्ला करना चाहती थी और अपने कज़न्स के साथ डांस भी करना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने उस नूर के चक्कर में मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। मेरे सारे अरमान खाक में मिलाकर अम्मा ने मुझे खुशी खुशी रुखसत कर दिया। रुखसती के वक्त मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। आने वाली ज़िंदगी का सोच सोच कर मुझे घबराहट हो रही थी कि न जाने मेरा शौहर कैसा होगा। इसी डर के साथ आंखों में आंसू लिए मैं अपनी माँ बाप का घर छोड़ दिया और ससुराल चली आई थी। रुखसती का दुख और खौफ अपनी जगह था, लेकिन हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत से अरमान आंखों में सजा कर अपने शौहर के घर की दहलीज पर कदम रखा था। मैं बहुत ही मामूली सी शक्लो सूरत की मालिक थी और मेरी रंगत भी दबती हुई थी। इसी बात को लेकर मुझे कुछ खौफ था कि कहीं मेरा शौहर मुझे नापसंद ना करे, लेकिन अम्मा ने मुझे बताया था मेरा शौहर साजिद एक बहुत ही नेक इंसान है। मैं दुल्हन बनी साजिद के कमरे में बैठी हुई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आने वाले लम्हात के बारे में सोचकर ही मैं शर्म से गुलाबी हो रही थी। मैं 20 साल की एक जवान लड़की थी। मेरे दिल में जज्बात का एक समंदर था जो ठाठे मार रहा था। कुछ ही देर में साजिद कमरे में चले आए और बिल्कुल तस्वीर की तरह ही बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी रंगत के मालिक थे। न जाने कैसे उन्होंने मुझे अपने लिए पसंद कर लिया था। मैंने शादी से पहले कभी साजिद को रूबरू नहीं देखा था, इसीलिए साजिद मेरे सामने आकर बैठे तो उन पर नज़र पड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत सख्त तासुरात थे। सारी ख्वाहिशात और जज्बात कुछ देर के लिए जैसे कहीं गायब हो गए थे और मैं कुछ खौफज़दा सी हो गई थी। साजिद मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम अभी तक इसी तरह क्यों बैठी हो? कम से कम लिबास तब्दील कर लेना चाहिए था। इतना भारी और गैर आरामदेह जोड़ा क्यों पहन रखा है? जाओ जाकर कपड़े बदलो और मुंह धोकर आओ। साजिद के लफ्ज़ों ने मुझे हैरान कर दिया था। बजाय इसके कि वो मेरी तारीफ़ करते उल्टा मुझसे तैयार बैठने की वजह पूछ रहे थे। साजिद को कोई जवाब देने की बजाय मैंने हलक में थूक निकल लिया था। साजिद कहने लगे कि उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। मोहब्बत के 2 जुमले कहने की बजाय साजिद ने मुझसे कहा कि अपना लिबास तब्दील करो और मैं आज की रात जो 3 काम बता रहा हूँ वो 3 काम सारी ज़िंदगी तुम्हें पाबंदी से करने होंगे। साजिद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि शादी की रात कौन अपनी बीवी से इस तरह पेश आता है और वो मुझसे ऐसे कौन से 3 काम करवाना चाहते हैं जो इतने ज़रूरी हैं कि आज की रात ही बताना पड़ रहे हैं। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इस रिश्ते के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है और अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं लिबास तब्दील करके आई तो मेरे शौहर ने मुझे पहला काम बताया, जिसे सुनकर ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि साजिद मुझसे ऐसा काम करने को कहेंगे, लेकिन साजिद का सख्त रवैया और शादी की रात का लिहाज करते हुए मैंने उनकी बात मान ली और उनके कहने पर बराबर वाले खाली कमरे में चली गई, जहाँ जाकर मुझे उनकी बात पर अमल करना था। कोफ्त का एहसास होने के साथ साथ मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। ये घर मेरे लिए नया था और अकेले इस कमरे में रखना बहुत ही मुश्किल था, और फिर जो काम साजिद ने मुझे करने के लिए कहा था वो भी मेरे लिए आसान नहीं था। जैसे तैसे मैंने साजिद का बताया एक काम पूरा कर लिया था, लेकिन ये सोच कर ही मेरी जान निकल रही थी कि साजिद हर रात मुझसे ये काम करवाने वाले हैं, जो मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। जैसे ही मैं दोबारा अपने कमरे में गई, साजिद ने फ़ौरन ही मुझे दूसरा काम बताया और कहने लगे कि ये काम भी तुम्हें सारी ज़िंदगी हर रात करना है, और अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे अच्छाई की तवक्को ना रखना। मैं बहुत बुरी तरह तुम्हारे साथ पेश आऊँगा। दूसरा काम तो पहले काम से भी ज़्यादा मुश्किल था और नामुमकिन था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने शादी की रात को लेकर क्या क्या सपने सजा लिए थे, और मेरी शादी की रात मेरा खूबसूरत शौहर इस तरह मेरा इम्तिहान ले रहा था। मैंने रोते हुए साजिद से कहा कि क्या आज की रात ये सब कुछ करना ज़रूरी है? मैं कल उनके बताए हुए सारे काम कर लूँगी, लेकिन आज की रात तो वो मुझे कुछ वक्त दे दें। मैं तो दूसरा काम सुनकर ही चकरा गई थी। अभी तीसरा तो सुनना बाकी था।
نہ جانے کیسا نفسیاتی انسان اماں نے میرے پلے باندھ دیا تھا، جس کے اندر جذبات اور احساسات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کون اپنی نئی دھویلی دلہن سے اس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ انڈین ڈرامے دیکھے تھے جہاں شادی کی رات ایسی خوبصورت دکھائی جاتی تھی کہ دل امنگوں سے بھر جاتا تھا، اور میں خود یہ خواہش کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو اور یہ رات میری زندگی میں آ جائے۔ لیکن آج جب یہ رات میری زندگی کا حصہ بنی تھی، تب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس سے اچھا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر پرسکون سے رہتی تھی۔ میری اماں نے مجھے جنجال میں پھنسا دیا تھا۔ 7 سمندروں کی پریشانی نہیں تھی، لیکن میرا تو شوہر ہی ٹھیک نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر گھر میں کوئی بڑا ہوتا تو یقیناً وہ ساجد کو سمجھاتا کہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ ساجد کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے ان کا بتایا ہوا دوسرا کام بھی کرنا پڑا، جس میں پورے 2 گھنٹے لگ گئے، اور جو میری طبیعت پر بالکل بوجھ کی طرح تھا۔ ساجد کو یہ تو جان کر ہی غصہ آ گیا تھا کہ میں بالکل ہی نالائق ہوں اور مجھے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر آتا۔ ساجد کے چہرے پر چھائی سختی دیکھ کر میری روح فنا ہونے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب مجھے اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا، میں اس کے دل سے اتر چکی تھی، اور پھر ساجد نے میرا تیسرا کام بتایا جو مجھے چکر آ گئے۔ میں نے سر پکڑ لیا تھا، یہ کیسی شادی تھی جس میں میرے لیے سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں تھا۔ ساجد نے مجھے بغیر جہیز کے رخصت کروایا تھا، اور اس بات کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ کیوں انہوں نے میری ماں باپ سے سادگی سے شادی کی بات کی تھی، تاکہ ساری عمر میں ان کی غلامی کرتی رہوں۔ میرا دم اس 4 دیواری میں گھٹ رہا تھا، اور میں اس گھٹن بھری زندگی سے آزادی چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ساری زندگی تو کیا مزید ایک رات بھی اس طرح نہیں گزار سکتی۔ ساجد کہنے لگے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا، ورنہ بھی اور اسی وقت واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ رات کے اس پہر میں کہاں جاتی، لیکن یہ تو طے تھا کہ میں ساجد کی شرطوں کو زندگی بھر نہیں مان سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسی وقت اپنے ابا کو فون ملایا اور انہیں بلا لیا۔ ابا انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر چلے آئے۔ میں ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی، اور میں نے ابا کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ساجد جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ابا پریشانی میں بار بار یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر ہو کیا گیا ہے، لیکن میرے پاس وہ لفظ بھی نہیں تھے جن میں میں ابا کو اپنا مسئلہ بتا سکتی۔ اب میں نے گہری نظر ساجد پر ڈالی اور کہنے لگے کہ اس وقت میری بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کل ہم سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ابا مجھے گھر لے آئے تھے اور اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور جب میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگی، شبانہ کچھ تو ہوش کر، وہ تیرا شوہر ہے اور اس کا حکم تیرے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسی باتوں پر گھر چھوڑ کر آئے گی تو تیرا گھر کبھی نہیں بچے گا۔ میں تو یہ سوچ کر سکون میں آ گئی تھی کہ ساس نندوں کا کوئی چکر نہیں ہے، کسی کو تیری کام چوری پر باتیں بنانے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن تو نے تو شوہر کے دل میں ہی جگہ نہ بنائی۔ اب بتا کر، جب وہ تو مجھے لینے کے لیے آئے گا تو کیا اس کے دل میں تیرے لیے پہلے جیسی محبت ہوگی؟ اماں کی بات سن کر میں نے غصے سے اماں کی طرف دیکھا، وہ کون سی محبت کی بات کر رہی تھی؟ ساجد کے دل میں تو میرے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حیرانی مجھے اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ اماں کو ساجد کے رویے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، انہیں بس مجھے رخصت کرنا تھا، اور اب وہ اپنا فرض ادا کر کے مطمئن تھیں۔ میرا واپس آنا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی ساجد کے بتائے کاموں پر انہیں کوئی مسئلہ تھا، الٹا وہ مجھے صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے اماں کو کمرے سے نکالا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے اب واپس ساجد کے گھر نہیں جانا تھا۔ میں ایک ایسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ صبح شاید ابا نے ساجد کو فون کر کے بلایا تھا۔ اماں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ کافی دیر تک وہ لوگ آپس میں بات کرتے رہے تھے، اور پھر ابا نے جب مجھے باہر بلایا تو میں ابا کے حکم کو ٹال نہ سکی، اور مجبوراً ساجد کے سامنے آ کر بیٹھ کے میرے ماں باپ کے سامنے ساجد کا رویہ بالکل نارمل تھا، رات والا غصہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم بتاؤ تمہیں ساجد سے کیا مسئلہ ہوا، کیونکہ اب بات شادی شدہ زندگی کی ہے تو مسائل کا جلد حل ڈھونڈنا ہوگا۔ ابا کے سامنے یہ بتاتے ہوئے میری زبان میں لکنت پڑنے لگی کہ میرے شوہر نے زندگی بھر مجھے جو 3 کام کرنے کے لیے کہے تھے، وہ 3 کام مجھ پر بہت ہی بھاری تھے۔ ابا اصرار کرنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح، ایسے کون سے کام ساجد نے کہہ دیے تھے؟
جو تمہارے لیے اتنے مشکل تھے کہ تم نے آدھی رات کو مجھے فون کر کے بلا لیا اور اپنا گھر چھوڑنا مناسب سمجھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بڑے ہی مشکل سے ابا کو بتایا کہ ساجد نے جو کام مجھے کہے تھے ان میں سے سب سے پہلا کام نفل نماز کی ادائیگی تھا۔ ساجد نے کمرے میں آتے ہی کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے، اور میں اس کی ادائیگی کی بجائے ان کے انتظار میں سج دھج کر کیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساجد نے کہا تھا کہ ہر رات مجھے تہجد کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ میں نے تو آج تک 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کیسے کر سکتی تھی؟ میری بات سن کر ابا کہنے لگے، اس میں قصور ساجد کا نہیں بلکہ ہمارا ہے کہ ہم نے تمہیں ٹھیک طرح سے تربیت نہیں دی تھی اور نہ ہی نماز کا پابند بنایا۔ اگر ہم تمہیں 5 وقت کی نمازی کا عادی بناتے تو تہجد کی ادائیگی تم پر کبھی گرا نہ گزرتی۔ ابا کی بات سن کر شرمندگی سے میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ساجد نے دوسرا کام مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا کہا تھا۔ ساجد چاہتے تھے کہ میں ہر رات سونے سے پہلے کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کروں اور باوضو ہو کر سویا کروں۔ مجھے قرآن پاک بند کر کے عرصہ گزر چکا تھا۔ جب میں مولوی صاحب سے سپارہ پڑھتی تھی اسی وقت پابندی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، لیکن جب میرا قرآن مکمل ہو گیا تو میں نے دوبارہ کھول کر بھی نہ دیکھا۔ مجھے کبھی ٹی وی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ میرا دھیان طاق پر رکھی اس کتاب کی طرف جاتا۔ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ساجد کے آگے سر جھکا گئے کہ اس سے آگے شاید الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ تیسری بات نہ ہی میں نے پوچھی تھی اور نہ ہی ساجد کے بتانے کی نوبت آئی تھی، کیونکہ میں ابا کو بلا کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ ابا زار و قطار رونے لگے تھے اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ساجد سے کہنے لگے کہ بیٹے، ہماری تربیت میں بہت کمی رہ گئی ہے، اور اس بات کا احساس ہمیں آج ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کبھی دین سے قریب نہیں کیا۔ ساجد کہنے لگے کہ میرا مقصد آپ کی یا شبانہ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میری شادی کسی اچھی اور نیک لڑکی سے ہو، لیکن میرے گھر والوں نے جلد بازی میں میرا رشتہ کر دیا، کیونکہ میں اکیلے گھر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بہنوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ شبانہ دین کے قریب نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ شادی کی رات ہی میں شبانہ کو سمجھا دوں کہ مجھے اس سے کیا توقعات ہیں، لیکن شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی دیندار بن جائے تاکہ میری آنے والی نسلیں بھی دین کے راستے پر چلیں، لیکن شبانہ کو دیکھنے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ اسے ٹھیک طرح سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں آتی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور غصہ کر بیٹھا، جبکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں نرمی سے شبانہ کو آہستہ آہستہ دین کے قریب کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے شبانہ کو محبت سے دین کی طرف لانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، اسی لیے وہ مجھ سے بدظن ہو گئی اور آدھی رات کو ہی گھر چھوڑ آئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ساجد نے سر جھکا کر اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ہی ساجد کو غلط سمجھنے میں غلطی کر دی۔ دین سے دوری نے مجھے اس قدر غافل کر دیا تھا کہ دین کی ہر ضروری بات بھی مجھے گراں گزرنے لگی تھی۔ میں صبح اٹھ کر مارننگ شوز دیکھنا شروع کرتی تو رات گئے آخری ڈرامہ تک دیکھتی۔ نہ ہی مجھے اذانوں کا پتہ چلتا اور نہ ہی میں کوئی نماز کی پابندی کرتی۔ ساجد کو خوبصورت نہیں بلکہ دیندار بیوی چاہیے تھی۔ ابا کے آنسو نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں کس قدر بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، اور اگر شاید ماجد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے اس طرح آدھی رات کو گھر چھوڑ کر آنے پر مجھے ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ دیتا۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ تم نے ہمیشہ بیٹی کی طرح صورت سنوارنے کی طرف دھیان دیا۔ تم یہی سوچتی رہیں کہ اگر بیٹی اگر خوبصورت نہ ہوئی تو اس کا رشتہ نہیں آئے گا، لیکن تم نے کبھی اس کی سیرت سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ دین نہیں سیکھے گی تو پھر گھر گرہستی کیسے چلائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ میں نے ساجد سے کہا کہ آپ مجھے تیسری بات بھی بتا دیجیے کہ جس پر مجھے عمل کرنا ہوگا۔ ساجد کہنے لگے کہ تمہیں ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کرنا ہوگا، چاہے کسی نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی کیوں نہ کی ہو، لیکن تم سچے دل سے سب کو معاف کر کے سونا۔ ساجد کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی انسان کیسے اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ساجد کہنے لگے کہ جب تمہیں دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ہو جائے گی تو تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے ساجد سے مسکرا کر کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان تینوں باتوں پر پابندی سے عمل کروں، اور اگر کبھی مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو وہ مجھے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر ساجد مسکرا دی اور کہنے لگے کہ ان سے جو غلطی ہوئی انہیں بھی اس بات کا احساس ہے،
میں ساجد کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ساجد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سختی سے نہیں بلکہ محبت سے مجھے دین سکھائیں گے۔ ساجد نے اپنا وعدہ نبھایا اور مجھے آہستہ آہستہ دین کی طرف لائے۔ انہوں نے مجھ پر بالکل بھی سختی نہیں کی۔ پہلے مجھے نماز کا عادی بنایا، پھر خود تلاوت کرتے اور مجھے ساتھ بٹھا کر سناتے۔ میں مکمل طور پر جب عادی ہو گئی تو ساجد پھر مجھے اپنے ساتھ تہجد میں بھی جگانے لگ گئے۔ اب الحمدللہ ہمارے 3 بچے ہیں، تینوں کی تربیت میں اسلامی طریقے سے کر رہی ہوں۔ اب میں خود بھی شرعی پردہ کرتی ہوں۔ ساجد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ابھی بھی اپنے پہلے والی رات والے رویے کی معافی مانگتے ہیں۔ ساجد ایک بہترین شوہر ہیں۔ اگر مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز پر آ جاتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں میں رچ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا گھر رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟